فزکس آپ نے پڑھی ہوگی، ایف ایس سی میں آپ نے تھوڑا بہت دیکھا ہوگا، کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے، وائبریٹ کرنے کے بعد وہ کچھ فریکوینسی جو ہے وہ انسانوں کی بھی چینج کرتی ہے، اور وہ جو فریکوینسی وہ انسانوں کے اندر چینج کرتی ہے دیٹ از ایکول ٹو فیلنگس. یہ اس کی تھیوری ہے کوانٹم تھیوری کی. ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے، وائبریٹ کرنے کے بعد وہ فریکوینسی چینج کرتی ہے، اور فریکوینسی جو ہے وہ فیلنگس کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے ہیومن باڈی کے اندر. یہ اسٹڈی کی گئی ہے، ایک ہیومن باڈی ڈیلی کے اندر 60,000 ہمیں تھاٹس آتی ہیں، 60,000 تھاٹس وی کم اکراس ڈیلی، وہ غمی کی بھی، خوشی کی بھی، مکسنگ وٹ ایور یو کال اٹ آن این ایوریج. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائبریشن ہوتی ہے جو ہمارے اندر فریکوینسی چینج کرتی ہے، یہ 7 چیزیں ہیں جو ہماری فریکوینسی کو چینج کرتی ہیں، جس کی بیس کے اوپر ہم پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں تھاٹ کی. جیسے میں نے بتایا کہ ہر انسان کو تھاٹ آتی ہے، وہ تھاٹ جو ہے وہ جب ہمیں ملتی ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور وہ ریٹیلیشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ ریٹیلیشن نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آلویز ٹرائی ٹو کنٹرول یور تھاٹس. کوشش کرو کہ آپ کو ایسی تھاٹس ہیں جس سے آپ کا نقصان نہ ہو. فار ایگزامپل، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر، کہ آپ کی اپنے کسی کلیگ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، آپ کو اس کے اوپر غصہ چڑھا ہوا ہے، آپ اب رات کو پلان کر رہے کہ جب صبح وہ آئے گا یا آئے گی تو میں اس کا یہ حشر نشر کروں گا یا کریں گے. اچھا، صبح آنے میں بھی 12 گھنٹے ہیں، وہ پائے اگلے دن آئے یا نہ آئے، لیکن اس 12 گھنٹوں میں اس سوچ نے آپ کا ستیہ ناش کر دیا. اس لیے ہمیشہ تھاٹس کو جو ہے وہ کبھی بھی نیگیٹو انداز میں نہیں سوچنا. نیگیٹو ہمیشہ آپ کا نقصان کرے گی، اگلے کا نقصان نہیں کرے گی. اس لیے جو فریکوینسی جہاں سے آتی ہے وہ اسی اوریجن کے اوپر آ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کرتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی تھاٹس ہوں وہ پازیٹیو ہوں، کیونکہ پازیٹیو تھاٹس کا ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری اس میں فیکٹر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی، یہ بڑی کامن سی بات ہے، آپ جب نیگیٹو لوگوں میں بیٹھتے ہو آپ کا ذہن نیگیٹو چلنا شروع کرتا ہے. یہ جتنے چور چکاری ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی آپ ہسٹری کری اٹھا کے دیکھ لیں. ان کا بچپن ایسے لوگوں سے گزرا ہوتا ہے جو جیل سے بھاگے ہوں یا گھر کے اندر ان کی وہ اچھی تربیت نہ ہو، نیگیٹو ذہن کے ہوتے ہیں. سگریٹ پینے والے لوگ یا مینی تھنگس لائک دیٹ، جس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی کرتے ہو تو یہ بھی آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹ دیتے ہیں. اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو وائبز آئیں گی. وائبز سمجھتے ہو نا، وائبز جسے ہم کہتے ہیں شعائیں، آپ کو اچھی شعائیں آئیں گی. اس لیے کوشش کرو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو اچھی سوچ دیں. تیسری وہ بات یہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور یو سی، جو بھی آپ دیکھتے ہو، جو بھی آپ ٹی وی کے ڈرامے، فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، ٹی وی کے ڈرامے آپ نے دیکھا، اس میں کوئی ڈیتھ کا سین دے لیا، کوئی ڈائیورس کا سین لے لیا، اثر آئے گا زندگی کے اوپر. اور اگر آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھ لی ہے تو اس کا پازیٹیو افیکٹ آئے گا. اس لیے کوشش کرو لائف کے اندر کہ وہ چیزیں دیکھی جائیں جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹ لے کر آئیں. چوتھی چیز اس میں کہتے ہیں میوزک. میوزک کا بھی آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر مہدی حسن لگاؤ اس کی کوئی پرانی سی غزل تو سارے ہی ڈاؤن ہو جائے گے. تجھے لگا ہوئے تو میرا بوائے فرینڈ میں تیری گرل فرینڈ. تو اس سے ہی اندازہ کر لو کتنی پازیٹیوٹی آپ کی لائف میں آتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ والا میوزک سنو جو آپ کو سیڈ نہ کرے، جو آپ کو بٹرے نہ کرے، جو آپ کے اندر کوئی گریف نہ پیدا کرے. اور پانچویں بات کہتے ہیں انوائرمنٹ. انوائرمنٹ بھی آپ کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بہت بڑا ذریعہ. آپ گندے ماحول میں رہ رہے ہوگے نا، آپ کو صفائی کا ادراک ہی نہیں ہوگا کہ صفائی کہتے کسے، کیونکہ آپ نے وہ دیکھی نہیں ہے. آپ کسی لاہور کے پوش علاقے میں چلے جائیں نا تو پھر اگر آپ اپنے گھر میں یا ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جو کمپیئر ٹو دیٹ ون گندا، پھر آپ کو گندے کا احساس ہوگا. ہم نے لاہور ایئرپورٹ دیکھا ہے، لیکن جب تک دنیا کے باقی ایئرپورٹ نہیں دیکھے تھے لاہور کا ایئرپورٹ بہت بڑی چیز لگتا تھا. اب یقین جانو کہ جب باہر کے ایئرپورٹ دیکھے ہیں لاہور کا جی ٹی ایس کا بس اسٹینڈ لگتا ہے. ماحول ہے کہ ہم نے باہر کا ماحول دیکھ لیا، ماحول کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ والی بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے نا. اس کے بعد جو چھٹی چیز کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں لفظ.
آپ جب کسی کو کوئی لفظ ایسا کہہ دیتے ہو نا جس سے اگلے بیچارے کی ماں مر جائے، وہ ختم. فار ایگزامپل میں بڑی بڑا مثال دیتا ہوں کہ کوئی آپ کا دوست کہتا ہے میں نے بڑا ہو کے پائلٹ بننا، اگلا کہتا اپنی شکل دیکھی، وہ تو وہیں ڈپریشن میں چلا گیا. تو ورڈ کا استعمال بھی، ورڈ کا الفاظ کا استعمال بھی اتنے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں کو یہ پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے آلویز یوز دا ورڈ ویری پراپرلی جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ کہی جاتی ہے گریٹیچیوڈ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آخری بات، جتنا زیادہ شکر گزاری کرو گے، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ساڈے ماں پیو نے ساڈے لیے کی کیتا، وہ چیز پلٹ کے اسے 10 ٹائمز دوبارہ آپ کے اوپر برے طریقے سے آئی. واٹ ایور یو ہے، آپ ان ہزاروں اسٹوڈنٹ سے اچھے ہو جن کو یہاں پہ داخلہ نہیں ملا. دوز ہو آر وانڈرنگ ان دا اسٹریٹس، کوشش تھی ان کی، آپ کا میرٹ پہ نام آ گیا، ان کا میرٹ پہ نام نہیں آیا. تو یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے. شکر گزاری کے لیے کہتے ہیں 2 چیزیں کہی جاتی ہیں، ایک لا آف اٹریکشن اور لا آف رسپیکٹ. جتنا زیادہ آپ شکر گزاری کرو گے اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا. مولانا رومی کی بات یہ شاید اگر میں غلط نہ ہوں، تو ان کے پاؤں کے اندر سے خون نکل رہا تھا تو جوتے پھٹ گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گیلا کیا کہ اللہ یہ جوتوں کا مجھے جوڑا ہی دیتا، کم از کم میرے پاؤں ایسے تو نہ ہو. آگے ایک گئے تو بندہ بغیر پاؤں کے چل رہا. تو یہ شکر گزاری کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے، ہاتھ کھڑا کرو. آج کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم سارے زندہ ہیں. آج کئی لوگ مر گئے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو پازیٹیو اور نیگیٹو بناتی ہیں. آئی ریپیٹ دیم اگین، کہ جس میں سب سے پہلے آپ کی تھاٹس آتی ہیں، اس کے بعد آپ کا ورڈ آ جاتا ہے، انوائرمنٹ آ جاتا ہے، میوزک آ جاتا ہے، چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہو، اور گریٹیٹیوڈ. سو گریٹیچیوڈ کو کسی بھی صورت کے اندر اپنی لائف کے اندر سے نہ نکالو. آپ یقین کرو کہ جتنا زیادہ آپ گریٹیچیوڈ کرو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور آخر میں میرا یہی پیغام کہ ہم اپنے گھروں کے اندر فروٹ کے درخت لگائیں تاکہ غریب لوگوں کو بھی بغیر پیسے کے فروٹ مل سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.